السلام علیکم ناظرین، تمام دوستوں کو میں اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بت پرستی کا سلسلہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے یا دو طرح کی نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکون پذیر تھی۔ اور جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا، اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بدصورت تھیں۔ اس قبیلہ کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں سکون پذیر تھا، اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسی حسین و جمیل تھیں کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس قبیلہ کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بدصورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتیں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہن سہن پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاط پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدوری کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا اور اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسی چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگا لیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلے کا دن مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن جمال کے ساتھ بن سور کر آتی، جنہیں پھر مرد حضرات دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پہ قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مؤمنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے اور زمین میں فساد بڑھنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک اور صالح تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ودہ، یغوث، یعوق، سواع اور نصر۔ یہ قوم کے صلحاء اور مقتدات ہیں، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل، قابیل اور ودہ تھے۔ ودہ کو شیش بھی کہا جاتا تھا، نیز ان کو حبت اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ بھائیوں نے ودہ کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ ودہ کے ہاں پھر سواع، یغوث، یعوق اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ ودہ بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑی جزا و فضا کے عالم میں مبتلا ہیں، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کر لیا کرو۔ لوگوں نے کہا: ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ودہ جیسا ایک بت بنایا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔
لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان لعین نے ہر گھر کے لیے ودہ کی طرح ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہو گئے جو بظاہر ایک صالح شخص ودہ کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک صالح شخص ودہ کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ ودہ پہلے شخص ہیں جن کی اللہ تعالی کو چھوڑ کر پوجا کی گئی تھی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی تھی وہ ودہ تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی قرون تک بت پرستی کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمان باری تعالی ہے، ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریقے تھے، یعنی ایک دور وہ تھا کہ جب سب لوگ ہدایت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا۔ شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا، پھر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔